بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اہل ایمان کی صفات کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیں، سورۃ البقرہ کے شروع میں انسانوں کی 3 قسموں کو بیان فرمایا ہے۔ انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں، یا تو پکا مومن ہوتا ہے جو ایمان رکھتا ہے اللہ کی ذات پر اور اللہ کی صفات پر، انبیاء کرام پر، انبیاء پر نازل ہونے والی شریعتوں پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے اور آپ کی شریعت کو تسلیم کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ اور یا پھر ان چیزوں کا بندہ انکار کرتا ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ جو انکار کرے گا وہ کافر ہوگا، وہ پکا کافر ہوتا ہے۔ تیسری قسم ایک اور معرض وجود میں آئی جس کو منافق کہتے ہیں، جو ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، کو درمیان والی راہ نکال کے پھر رہا ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے پہلے 2 رکوعوں کے اندر اسی چیز کو بیان فرمایا ہے کہ انسان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی صفات کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ کیا ایمان رکھتا ہے غیب پر۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان کی سمجھ میں آنے والی چیز نہ ہو اور انسان کی عقل میں دیکھنے والی، انسان کو نظر بھی نہ آئے، انسان کی سمجھ میں بھی نہ آئے اور حکم ہو کہ اس کو مان لو، وہ غیب ہے۔ اور پھر اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتا ہے، یعنی نماز قائم کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی ہیں اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ایک صفت یہ بیان فرمائی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر اللہ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس کو بھی سیم ٹو سیم مانتا ہے، ہو بہو مانتا ہے، اس میں بھی کمی نہیں کرتا۔ وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس کو بھی مانتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مومن ہے۔ یہ 4 صفتیں ہو گئیں۔ فرمایا 5ویں صفت وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے جس کے اندر یہ 5 خوبیاں ہوں گی۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب کامیابی کا دار و مدار کس چیز پر آ گیا؟ جو اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تسلیم کر لے، وہ کامیاب ہے۔ اب جب بندہ کامیابی کے راستے پر چلتا ہے تو مختلف فتنے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ ایک قادیانی نے حضرت مولانا صفدر امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے بات کرتے ہوئے یہ کہا، کہتے ہیں جی دیکھو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں نا تو عبادت میں ہمارا دھیان نہیں رہتا، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ قادیانی کہتا ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارا تو ادھر ادھر دھیان جاتا ہی نہیں ہے، ہمارا تو دھیان سیدھا اللہ کی طرف رہتا ہے۔ تو مولانا صفدر امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھیں میری بات سنیں، ایک خالی برتن یہاں پر پڑا ہو، کوئی جانور آئے، بلی آ جائے، کتا آ جائے، وہ اس کے اندر منہ نہیں مارے گا، وہ خالی ہے، اس کو اس سے کیا لینا دینا؟ برتن بڑا ہے تو بڑا رہے۔ ہاں اس گلاس کے اندر یا کسی برتن کے اندر تم دودھ رکھ دو، اب جب وہ جانور آئے گا کیا خیال ہے وہ ویسے ہی چلا جائے گا؟ نہیں، وہ دودھ کے اندر منہ مارے گا۔ مومن کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، شیطان جب بھی حملہ کرے گا وہ مومن کے دل پہ حملہ کرے گا، اور جب کافر ہوگا جو تیرے جیسا فرمایا بے ایمان قادیانی ہوگا جس کو ایمان ہی نہیں ہے، وہ شیطان نے ادھر کیا کرنے آنا؟
شیطان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہاں جس کے دل میں ایمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، سارے انبیاء کو مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق مانتا ہے، آپ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتا ہے، یہ مومن ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا میں کسی دین کو قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ مسائل ہیں، یہ اللہ نے جو راستہ بتایا ہے یہ وہ ہے۔ اب فتنہ جب آئے گا نا، فتنہ حق پہلے سے چلا آ رہا ہوتا ہے، باطل نیا پیدا ہوتا ہے اور حق کو شرارت کہتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، ایک یہودی کہنے لگا مسلمان کو، دیکھو یہ علاج کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، علاج کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، شیطان والوں کے بھی شیطان کے بھی اپنے طریقے ہیں۔ ایمان چوری کیسے کرنا ہے، چور کو طریقے آ جاتے ہوتے ہیں نا، ہر قسم کا چور جب کوئی راستہ نکالے گا نا چوری کا تو اس کو پتہ چل جائے گا، اگلا بندہ جس کی چوری ہوگی یا دیکھنے والا وہ اس کی عقل تنگ رہ جائے گی کہ اس طرح کی ترکیب اس کے ذہن میں آئی کیسے ہے۔ تو اب وہ ایک یہودی نے مسلمان کو کہا کہ دیکھیں جی آج کل اختلافات بڑے ہیں، تو جو اختلافی باتیں ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، جو اتفاقی باتیں ہیں اس کو مان لینا چاہیے۔ اور سیدھے سادھے مسلمان بیچارے کہتے ہیں یار بات تو اس کی ٹھیک ہے، اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اختلافات میں نہیں پڑھنا چاہیے، اتفاقی بات کو مان لینا چاہیے۔ تو یہودی کہتے ہیں جی دیکھو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ مسلمان نے کیا کہنا تھا؟ یہی کہنا تھا جی بالکل ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، میں مانتا ہوں۔ یہودی کہتا ہے دیکھو جی تم بھی مان رہے ہو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، میں بھی مانتا ہوں، لہذا موسیٰ علیہ السلام اتفاقی نبی ہوئے۔ اور کہتا ہے جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، مسلمان کہتا ہے جی بالکل ہیں۔ یہودی کہتا ہے دیکھو تم مان رہے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، یہودی کہتا ہے میں نہیں مانتا، لہٰذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلافی نبی ہوئے۔ تو کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ تم شریعت محمدی کو چھوڑ دو یہودی ہو جاؤ، سمجھ؟ اب جب اس نے یہ بات کی نا تو اب آ کر مسلمان کا دماغ ہلا بھی، یہ مجھے کدھر لے جا رہا ہے بھائی۔ اس نے کہا کیا کہا تم نے، دوبارہ بتا رہا؟ کہتے جی وہ موسیٰ علیہ السلام ہے نا، موسیٰ علیہ السلام۔ کہتے کون سے موسیٰ علیہ السلام؟ کہتے وہ موسیٰ علیہ السلام۔ بھائی کون سے موسیٰ علیہ السلام؟ کہتے وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے کہا جی دیکھو اگر تو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موسیٰ علیہ السلام بتائے ہیں میں ان کو جانتا بھی ہوں مانتا بھی ہوں، اگر ان کے علاوہ کو موسیٰ علیہ السلام ہے تو میں نہیں جانتا ان کو، کیونکہ وہ انہوں نے بتایا ہے، میں تو ان کی وجہ سے مان رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس کو ماننا بھی ہے، اور آپ علیہ السلام سے پہلے جتنی بھی شریعتیں نازل ہوئیں وہ ساری کی ساری اپنے وقت کے اعتبار سے برحق تھیں، ہم اس کو مانتے ہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں جس کے اندر یہ خوبیاں 5 خوبیاں موجود ہوں گی۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ وہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ دوسری خوبی کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز کو پابندی کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری خوبی جو کچھ اللہ نے اس کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ اور چوتھی خوبی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کو بھی مانتا ہے، جو آپ علیہ السلام سے پہلے نازل ہوا اس کو بھی مانتا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر پختہ یقین رکھتا ہے جس کے اندر یہ 5 خوبیاں ہوں گی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں، واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی متقی ہیں، انہی کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ جو اولئک علی ھدی، اس سے پہلے جو ہم شروع میں ہدی للمتقین پڑھ چکے ہیں کہ یہ قرآن ہدایت کن کے لیے ہے، وہ یہ لوگ بتا دیے کہ یہ ہدایت کن کے لیے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے انسانوں کی، وہ خالصتاً کافر ہیں، جو ان خوبیوں سے واقف نہیں ہے یا وہ ان خوبیوں کو نہیں مانتے، وہ کافر ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک کی اگلی آیات ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد